بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم ایک عظیم واقعہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ وہ واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے کچھ وقت پہلے کا ہے، جب ایک ظالم بادشاہ نے اللہ کے گھر کعبہ کو توڑنے کا ارادہ کیا، معاذاللہ، لیکن اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت ایسے چڑیوں کے ذریعے کی جو انسانوں کے لیے سوچنا بھی ممکن نہیں۔ وہ واقعہ قرآن شریف کے ایک مختصر سورہ میں، سورہ الفیل میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حکم سے کعبہ کی تعمیر کیے۔ اس وقت سے کعبہ اللہ کی عبادت کا مرکز بن گیا، لیکن یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابراہہ تھا۔ اس نے اپنے علاقے میں ایک بڑی گرجا بنائی اور چاہتا تھا کہ سبھی لوگ اس کے ہی گرجا میں عبادت کے لیے آئیں، سبھی لوگ اس کی عبادت گاہ میں آئیں، وہ چاہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ عرب کے لوگ ہر سال حج کے لیے کعبہ کی طرف جاتے ہیں، اس کے دل میں جلن بھری اور اس نے سوچا کہ اگر کعبہ کو توڑ دیا جائے تو سبھی لوگ اس کے گرجا میں آئیں گے۔ ابراہہ نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی، ہزاروں سپاہی، لشکر اور ایک بہت بڑا ہاتھی جو سب سے آگے تھا۔ یہ فوج کعبہ کو گرانے مکہ کی طرف نکل پڑی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ابراہہ کعبہ توڑنے آ رہا ہے تو ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ اس وقت مکہ کے سردار عبد المطلب، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے بس اتنا کہا، کعبہ کا رب خود اس کی حفاظت کرے گا۔ جب ابراہہ اور اس کی فوج مکہ کی طرف پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قدرت دکھائی جو انسان کی عقل کو ہلا دیتی ہے۔ قرآن میں سورہ الفیل میں آتا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، کہ چال کو برباد کر دیا اور ان پر ابابیل چڑیا بھیجی جو ان پر پتھر برسا رہی تھی، اور ان کو ایسا کر دیا جیسے اچل کر کھائے ہوئے بھوسے۔ چھوٹی چھوٹی چڑیوں کے تولے آسمان سے اترنے لگے۔ ہر ایک چڑیا کے پاس 3 پتھر تھے، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ یہ پتھر عام پتھر نہیں تھے، بلکہ اللہ کی طرف سے عذاب تھے۔ جب یہ پتھر ابراہہ کی فوج پر گرتے تو جس پر بھی گرتے اس کا جسم سوراخ ہو جاتا، خون بہتا اور پوری فوج ختم ہو گئی۔ ابراہہ خود بھی لوٹ کر بھاگ گیا، لیکن اس کی بھی حالت اتنی خراب ہوئی کہ کچھ ہی دنوں میں وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اس واقعہ میں بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے،
کعبہ کو گرانے کا ارادہ دنیا کی سب سے بڑی فوج بھی نہیں کر سکتی اگر اللہ اس کی حفاظت کرے۔ اللہ کی قدرت کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا۔ چھوٹی سی چڑیا کے پتھر سے دنیا کی سب سے بڑی فوج تباہ ہو گئی۔ تکبر اور ظلم کا انجام ابراہہ جیسے ظالم بادشاہ کا سب خون ختم ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی دلاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا سال اسی واقعہ کے کچھ دن بعد کا ہے، جسے عام الفیل ہاتھی والا سال کہا جاتا ہے۔ آج کے مسلمانوں کے لیے یہ واقعہ ایک پیغام دیتا ہے، اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں تو چھوٹی سی قوت بھی بہت بڑی طاقت بن سکتی ہے۔ اللہ ہمیشہ ظلم کے خلاف ہوتا ہے، چاہے ظلم کرنے والے لوگ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، کتنے بھی مضبوط کیوں نہ ہوں۔ ہمیں اپنے ایمان میں اور عبادت میں ثابت قدم رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مدد صرف ایمان والوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اے امت مسلمہ، یہ تھا وہ واقعہ جو قرآن میں سورہ الفیل میں ذکر ہوا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنا گھر، اپنے دین اور اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ایمان پر ثابت قدم رکھے، ہمیں ظلموں سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی ایسے واقعات اور اسلامی معلومات آپ تک پہنچتے رہے۔ جزاک اللہ خیران۔